چلیے 17واں اعتراض سنتے ہیں۔ سوال نمبر 17 سورہ بقرہ کی 34ویں آیت ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ خدا نے کس زبان میں فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ مسلمانوں کو سوال بڑا ناپسند ہے، کیونکہ انہیں اس زبان کا نام نہیں پتا، کیونکہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ ابلیس تو فرشتہ تھا ہی نہیں، ابلیس تو جن تھا۔ دیو مالا کے مطابق اب ایک بہت خوفناک سچویشن ارائز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عربی زبان کی 2500 سال پہلے تخلیق سے بعد کی تخلیق ہے۔ عرب اکیڈمی کے مطابق عربی زبان 2500 سال پرانی زبان ہے۔ اگر اسلامی اللہ عربی زبان کی تخلیق سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا تو اس نے فرشتوں سے کس زبان میں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اور اللہ تعالیٰ اور ابلیس کا جو تمام تر مکالمہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوٹ ہوا ہے، اس میں جو میڈیم آف ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو زبان کا نام نہیں پتا تو یہ سب کہانی ہے، دیو مالا ہے، اور دیو مالا کا جو خالق خدا ہے وہ ایک حقیقی کتاب کا خالق نہیں ہو سکتا۔ جناب عالی، آپ کا یہ اعتراض اس لیے انویلڈ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کا مقدمہ کیا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس کا کلام اس کی ایک صفت ہے، اور جیسے اس کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ، اور چونکہ کلام اس کی صفت ہے اور وہ قدیم ہے، لہٰذا وہ لغت کا، وہ لینگویج کا، وہ کسی بھی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ عربی زبان تو 2500 سال پرانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جو کلام فرمایا تھا وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کا تھا، لہٰذا یہ کہانی لگتی ہے۔ جناب علی، خدا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی میڈیم ہو سکتا ہے کہ جس کو خدا نے استعمال کیا ہو اور فرشتوں سے کلام کیا ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ اور دیکھیے اس کی نظیر خود آپ کی اپنی ذات میں بھی پائی جاتی ہے۔ Neurons communicate with each other, relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and actions. Neurons talk to each other using both electrical and chemical signals. Messages start as electrical signals traveling rapidly down a neuron. These signals are called action potentials. When they reach the gap between two neurons, the messages need some help to get across. The information is transformed from an action potential into a chemical message, which crosses the gap called a synapse. The release of those chemical messengers can trigger an action potential in the neuron on the other side of the synapse, conveying the message onward. آپ کے دماغ میں تقریباً 85 بلین نیورونز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ کیسے؟ الیکٹریکل سگنلز کے ذریعے اپنا پورا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ یہ نیورونز الفاظ کے ذریعے، زبان کے ذریعے کلام نہیں کرتے بلکہ الیکٹریکل سگنلز کے ذریعے کلام کرتے ہیں، لہٰذا یہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے؟ ایسا کہنا حماقت ہوگی۔ تو جب ایک مخلوق نیورون گفتگو کرتا ہے اور بغیر الفاظ کے کر سکتا ہے، تو خدا جو کہ اس کائنات کا خالق ہے، جو قدیم ہستی ہے، جو کل اختیار، کل طاقت رکھتی ہے، آپ کے خیال میں وہ زبان کی محتاج ہوگی کمیونیکیشن کے لیے؟ لہٰذا یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ میں خدا کے پیغام کو صرف اس بنیاد کے اوپر رد کر دوں کہ میں نہیں جانتا کہ خدا نے فرشتوں سے کس زبان میں کلام کیا تھا۔ چلیے 18واں اعتراض سنتے ہیں۔ سوال نمبر 18 الف لام میم کے سورہ بقرہ کے ابتدائی الفاظ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی 3 دیویاں ہیں جس کا میں نے سورہ نجم کی آیات نمبر 19 یا 20 میں ذکر کیا۔ اللات، العزا اور المنات کے انیشیلز ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے جی نہیں، لیکن اگر میں نے صرف اسی پر اکتفا کیا تو آپ کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ جناب کاش کہ آپ ایسے اپنی بے عزتی نہ کرواتے، میں تو صرف ہائی لائٹ کروں گا، قصوروار آپ خود ہیں۔ الف لام میم کی تفصیل میں آپ نے العزا، اللات اور المنات کہا۔ اگر رٹے رٹائے اور چھپے چھپائے اعتراض کرنے کے بجائے کچھ تحقیق کر لیتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ عزا الف یا حمزہ سے نہیں بلکہ عین سے آتا ہے، تو یہ الف لام میم اس کا مخفف ہو ہی نہیں سکتا۔ مزید یہ کہ جو کلام از اول تا آخر ہر قسم کے شرک کی نفی کر رہا ہے، اس میں آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ الف لام میم سے مراد یہ دیویاں ہوں گی؟ ملتے ہیں اگلے اعتراض کے جواب کے ساتھ۔